ماحول کی آلودگی کا خیال کیا، لوگوں کو راستے میں کھڑے دیکھا تو انہوں نے کہا تمہارے پر 4 چیزیں ہیں جو تم کرو. ایک یہ دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے دوسروں کا خیال کرنے کے حوالے سے کہ نظریں بازار میں کھڑے ہو، نظریں نیچی رکھو. یہ اقدار ہیں میرے ملک کی. اور آپ باہر یورپ وغیرہ کے اندر دیکھتے ہیں وہ تکلیف پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. یہ اقدار ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نظریں نیچی رکھو. آہستہ گفتگو کرو کہ دوسرے کو ماحولیاتی اعتبار سے وہ پریشان نہ ہو. آہستہ گفتگو کرو. اور پھر تیسری بات بھی میں نے لکھی تھی یہاں پر جناب، نظریں نیچی رکھو، کسی کو تکلیف نہ ہو، ایسے کھڑے ہو، آہستہ گفتگو کرو. اور چوتھے کتنی بڑی بات یہاں پر بیان کی گئی کہ وہ شخص جنتی ہوگا جو راستے سے کانٹا بھی ہٹا دے، وہ جنت میں جائے گا. تو ماحول دوسروں کے لیے صاف رکھنا، اپنے لیے صاف رکھنا. اور اب تو بہت ضرورت ہے. جو پانی کے حوالے سے آپ نے احادیث یہاں پہ سنی پانی کے استعمال کے حوالے سے، تو صرف اس بات پر نہیں ہے کہ میں اور آپ وضو کے اندر احتیاط کر لیں، اس پر بھی ہے کہ میرا کسان جو ہے پانی کو احتیاط سے استعمال کرے. میرا کسان بھی فلڈ اریگیشن نہیں کرے، سپرنکلر یا ڈرپ اریگیشن کی طرف جائے. تو آپ کا رول تو بہت بڑا ہے، صحت کے لیے آپ کا رول ہے. یہ جو خطبہ مثال کے طور پر آج جمعہ ہے، اس سے بہتر جتنے آپ نے مقالات پڑھے یہاں پر، اس سے بہتر خطبہ نہیں ہو سکتا. یہ خطبہ کا وقت جو ہے جمعے کے لیے وہ ہے اس کے لیے مختص کہ ملک کے اور لوگوں کے مسائل جو ہوں وہ میرے نبی کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے ماحولیاتی ضروریات کے اعتبار سے ہو. ایک واحدی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک ٹالرنس پیدا کریں، یہ منافرتوں کی کیفیت کم کریں، حلم کی بات کریں، حلم، برداشت. اور یہ مساجد کے اندر مساجد میں اس کا بڑا رول ہے کہ مسالک کے حوالے سے دوسرے ایک اخوت کی کیفیت پیدا کریں. تعلیم کے حوالے سے اسی محفل میں فکری نشست کے اندر ہم نے سیکریٹری منسٹر تعلیم کو بھی بلایا اور مساجد ائمہ نے یہ کہا کہ جی فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک ہماری مساجد خالی ہیں، دوپہر یعنی اس کے اندر اگر آپ تعلیم کا اہتمام کریں تو تعلیم کا اہتمام بھی کریں. یہ رول ہے، بنیادی رول ہے. ہم نے جب کووڈ کے حوالے سے جب بات چیت کی تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ مسلمان جو 5 وقت وضو کرتا ہے، جو فرض پڑھنے مسجد میں جاتا ہے، اس سے زیادہ ڈسپلنڈ معاشرے کے اندر کم ہی لوگ ہوں گے. لہٰذا اگر آپ نے احتیاط کرنی ہے بیماری کے حوالے سے، کووڈ کے حوالے سے، تو سب سے زیادہ ایکسپیکٹیشن، سب سے زیادہ اہمیت ہم نے اس بات کو دی کہ مساجد سے وہ ڈسپلن نکلے گا. اور اللہ کا فضل ہے، علماء اکرام نے اور سب نے مل کر جب اس بات کا پرچار کیا اور 3 چیزیں عام کی، نہ صرف مگر بار بار کہیں. اسی وجہ سے نماز کے اندر جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو دن میں کئی مرتبہ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ واقف ہے اس بات سے کہ انسان کو بار بار یہ اپنے اوپر کہنا پڑتا ہے. تو 3 ہی چیزیں کہیں کہ ماسک پہنو، ہاتھ دھو، تھوڑا سا فاصلہ رکھو. اسی طرح بہت ساری بیماریوں کے حوالے سے مساجد کا رول ہے. ہم نے ایک اور بات رکھی ہے، شاید آپ تک بات پہنچے گی اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے ساتھ مل کر، کہ یہ جو 52 جمعے آتے ہیں ان 52 جمعوں کے اندر موضوعات کا تعین کر لیں. آپ واعظ آپ کریں، تقریریں آپ کریں، موضوعات کا تعین کر لیں کہ موضوعات ایسے ہوں جو معاشرے کے اندر اچھائی پھیلائیں، جو معاشرے کے اندر برائیوں سے روکیں. معاشرے کے اندر ایک دن ایسا ہے کہ آپ سب لوگوں کی گونج معاشرے کے اندر جائے کہ جھوٹ مت بولو. مثال کے طور پر حکمرانوں کے حوالے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ ہے میں اہتمام کرنا ہے کہ بنیادی ضروریات انسان کی پوری کرنی ہے. تو لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے حضور والا کہ اتنا بڑا معاملہ، اتنی بڑی ذمہ داری معاشرے کی آپ کے اوپر ہے، تو لہٰذا اپنے
ملک اور قوم کی خاطر، امت کی خاطر. دیکھیے دنیا بدل گئی ہے. دنیا کا حال یہ ہے کہ اقدار اور اخلاقیات کی بنیاد پر قومی فیصلے انٹرنیشنل فورمز کے اندر فیصلے نہیں ہوتے، تجارت اور پیسے کے اوپر ہوتے ہیں. اور آپ نے کشمیر کے معاملے میں دیکھ لیا کہ جن کے تعلقات ہندوستان کی تجارت کے حوالے سے زیادہ تھے ادھر وہ ٹلٹ کرتے رہتے ہیں. اسلامی دنیا کے بھی لوگ ہوں ادھر وہ ٹلٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا اس وقت دنیا اسلام ایک لیڈرشپ کی تلاش میں ہے. جو لیڈرشپ عمران خان صاحب جب گئے یونائٹڈ نیشنز کے اندر، جو انہوں نے تقریر کی ناموس رسالت کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو پہلی مرتبہ یہ بتایا کہ ایسی حرکتوں سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اچھا، اور دنیا کا قانون ہے کیا؟ دنیا کا قانون یہ ہے کہ یورپ کے اندر تقریباً 16 ممالک کے اندر، یورپ وغیرہ میں 16 ممالک کے اندر، جیسے ذکر ہوا یہاں پر کہ ہولوکاسٹ کی آپ ڈینائی کریں گے، انکاری کریں گے. ہولوکاسٹ کی انکاری، یہ خدا کی انکاری اور نبی کی انکاری سے زیادہ بڑا قانون بنا دیا کہ ہولوکاسٹ کی اگر آپ انکاری کریں گے تو یو ول گو تھرو سم کرمنل پروزیکیوشن اور آپ کو سزا ملے گی. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں انہوں نے یہ قانون پاس کیا؟ اس لیے قانون پاس کیا کہ وہاں بہت سارے یہودیوں کو مارا گیا. لوگ کہتے ہیں 60 لاکھ، جو بھی فگر ہو، مارا گیا. لہٰذا وہاں پر کوئی شخص اس بات سے انکاری کرے تو وہاں تکلیف ہوتی ہے ان کو. ہم مانتے ہیں اس بات کو، مگر مسلمانوں کی تکلیف کا تم کو خیال نہیں. اور اسٹیٹ کی بنیاد پر میں مذمت کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ماکرون نے جس طرح سے اس بات کو لے کر چلے، وہ اپنے یہاں نفاق پیدا کر رہے ہیں. وہ اپنے یہاں نفاق پیدا کر رہے ہیں. آپ کا کمال ہے، آپ نے دنیا کو سکھایا کہ مہاجرین کو، آپ نے افغان مہاجرین کو جس طرح سے پناہ دی. یہ جو ہیومینیٹیرینزم ہمیں سکھانے والے لوگ ہیں، یہ 100 پناہ مہاجرین کو برداشت نہیں کرتے، اپنے ملک میں آنے نہیں دیتے، میڈیٹرینین میں ڈوبنے دیتے ہیں. یہ تو آپ کا کردار ہے، مسلمان کا کردار ہے کہ 35 لاکھ کے اوپر کبھی سیاسی فیلڈ کے اندر ایک سیاستدان مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے سنا نہیں ہے جس نے کہا ہو ان کو واپس بھیجا جائے. یہ آپ کا کردار ہے اور وہ ہیومینیٹیرینزم ہمیں سکھانے آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بڑھتی ہوئی، ابھرتی ہوئی مسلمان قوم ہے، مگر وہ رول جو ہے مسلمان قوم کا، وہ مساجد، ائمہ، ممبر اور محراب کے بغیر نہیں ہوگا. بہت بڑی ذمہ داری میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور یہ بہانہ، اس سے اچھا کیا بہانہ کہ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت کے دن ہم اس راستے پر چلیں جو میرے نبی نے جس کا تعین کیا، جو مسجد کے اندر بیٹھ کر سارے مسائل حل کیا کرتے تھے، اپنے دل اور اپنے جذبات سے اور اپنی ہمدردیوں سے لوگوں کے اندر جو انہوں نے معاشرہ پیدا کیا، وہ معاشرہ پاکستان میں جو آپ نے غریب کا احساس کووڈ میں احساس پروگرام کے اندر اپنے خیرات اور زکوٰۃ کے اعتبار سے کیا، تو اللہ کو پسند آیا ہی ہے نا، جبھی تو آپ بچ گئے. ورنہ لاکھوں ڈاکٹر تو کہتے تھے سڑکوں پر مریں گے، ڈاکٹر کہتے تھے فٹ پاتھ پر مریض بیٹھے ہوں گے، فٹ پاتھ پر ڈاکٹر علاج کر رہے ہوں گے، اتنے لوگ مریں گے. تو اللہ کا میں شکر گزار ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ذمہ داریاں آپ کی اور ہماری معاشرے کے حوالے سے ہیں اور ان کے اوپر ہم پورا اتریں گے. تو یہ قوم جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے حوالے سے، میرے اپنے دل کی اور آپ کے دل کی یہ خواہش ہے کہ ریاست مدینہ کا جو انصاف تھا، جو غریب پروری تھی، جو مساوات تھی، وہ خواب ہم نے ہمیشہ دیکھا جب سے پاکستان بنا، جب سے آپ اور میں پیدا ہوئے ہیں، جب سے ہم یہ خواب دے رہے ہیں. ایک ایلیٹسٹ اشرافیہ والا معاشرہ جس کے اندر انیکویٹی آف ویلتھ ہو، جس کے اندر امیر امیر تر ہوتا جائے اور غریب غریب تر ہوتا جائے، چاہے وہ قوموں کے اعتبار سے ہو یا افراد کے اعتبار سے ہو، اس معاشرے سے اسلام کو گھن ہے. جو لوگ پیسہ روک کر رکھتے ہیں اس سے اسلام کو گھن ہے. اس وجہ سے وہ خیرات، زکوٰۃ ہر اعتبار سے چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر ری انویسٹمنٹ ہو. چوری، رشوت خوری سے اسلام کو گھن ہے کیونکہ یہ معاشرے کو گھن طرح کھاتے ہیں. تو یہ جنگیں جو ہے اس کے اندر کچھ آپ کو کامیابی ہونی شروع ہوئی ہے. معاشی میکرو لیول معیشت کے اوپر اللہ نے بھی آپ کی مدد کی ہے، مائکرو لیول پر بھی مہنگائی کو اجاگر کر میرے اور آپ کے ذہنوں کو اور دلوں کو منور کرے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.
بہت شکریہ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت باب جناب ڈاکٹر عارف الوی. قومی رحمۃ للعالمین